سوال یہ نہیں کہ یو اے ای پاکستان سے کیا چاہتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اب یو اے ای کن پاکستانیوں کو چاہتا ہے۔ ایک اعلان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر پاکستان کو ویزا ملے گا، لیکن حقیقت میں صرف 500 لوگ روزانہ اس دروازے سے گزر سکتے ہیں۔ ایک طرف 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور دوسری طرف عام پاکستانی کے لیے خاموش رکاوٹیں، نظر نہ آنے والی دیواریں اور بدلتے ہوئے اصول۔ کیا دبئی کے دروازے بند ہو رہے ہیں یا پھر اندر داخل ہونے کا پاس ورڈ بدل دیا گیا ہے؟ آج ہم اس خاموش مگر گہری تبدیلی کی وہ حقیقت بتائیں گے جو نہ کسی ویزا فارم میں لکھی ہے اور نہ کسی سرکاری بیان میں۔ دہائیوں تک پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا رشتہ بھائی چارے، اعتماد اور کھلے دروازوں پر قائم رہا۔ لاکھوں پاکستانی دبئی، ابو ظہبی اور شارجہ گئے، کسی نے مزدوری کی، کسی نے کاروبار کھڑا کیا اور کسی نے وہیں اپنی زندگی بسا لی۔ لیکن 2025 میں یہ رشتہ ایک نئے موڑ پر آ کھڑا ہوا، جہاں جذبات کی جگہ اعداد و شمار نے لے لی ہے اور دوستی کی جگہ شرائط نے۔ 27 نومبر 2025 اسلام آباد کی ایک سرد شام، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا ہنگامی اجلاس۔ فضا میں سنجیدگی تھی اور میز پر رکھی ہوئی رپورٹس ایک تلخ حقیقت بیان کر رہی تھی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری نے وہ بات کہی جو عام طور پر کھلے عام نہیں کی جاتی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگرچہ یو اے ای نے پاکستان پر کوئی باضابطہ پابندی عائد نہیں کی، لیکن عملی طور پر عام شہریوں کے لیے ویزے کا حصول تقریباً بند ہو چکا ہے۔ ان کے الفاظ واضح تھے، یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات مکمل بین سے صرف ایک قدم پیچھے ہے۔ وجہ بھی کھل کر بتا دی گئی، گداگری، جرائم، اوور سٹے اور ویزا ختم ہونے کے باوجود غیر قانونی قیام۔ یو اے ای کا موقف صاف تھا، ہمیں لوگ کم چاہیے، مسائل بالکل نہیں۔ جیسے یہ خبر میڈیا پر آئی، کراچی میں یو اے ای کی کونسل جنرل نے پابندی کی تردید کی اور کہا کہ کونسل خانہ کام کر رہا ہے، بس درخواستوں کا دباؤ زیادہ ہے۔ لیکن اصل تصویر اسلام آباد میں سامنے آئی جب یو اے ای کے سفیر نے نئے ویزا نظام کی تصدیق کی۔ روزانہ صرف 500 ویزے یا کوئی سہولت نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک فلٹر ہے۔ یو اے ای نے دروازہ بند نہیں کیا بلکہ اس پر سخت باؤنسر کھڑا کر دیا ہے۔ اب داخلہ سب کو نہیں بلکہ صرف انہیں ملے گا جو معیار پر پورا اترتے ہوں۔ ڈیجیٹل سسٹم، ای ویزا، بایو میٹرک تصدیق اور سب سے بڑھ کر ہنر، سرمایہ اور پروفیشنل ویلیو۔ سادہ الفاظ میں ہجوم کے لیے جگہ ختم، ہنر کے لیے راستہ کھلا۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اگر ویزا اتنا سخت ہے تو پاکستان یو اے ای سے ناراض کیوں نہیں؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے، معیشت۔ یو اے ای پاکستان کے لیے محض ایک دوست ملک نہیں بلکہ ایک معاشی وینٹیلیٹر بھی ہے۔ جب پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچتا ہے، ابو ظہبی اسٹیٹ بینک میں اربوں ڈالر اکفا دیتا ہے، تیل ادھار دے دیتا ہے اور معیشت کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوسری طرف دبئی پاکستانیوں کا دوسرا گھر بھی ہے، جہاں اربوں ڈالر کی جائیدادیں، کاروبار اور سرمایہ کاری موجود ہے۔ یہ 500 ویزے بظاہر کم لگتے ہیں مگر حقیقت میں یہ پاکستان کے لیے سونے کی کان ہے۔ اگر روزانہ 500 میں سے صرف 20% لوگ بھی ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو سالانہ 36,000 سے زائد نئے ورکر بنتے ہیں۔ ایک ورکر اوسطاً $5,000 سالانہ بھیجتے ہیں، تو یہ چینل پاکستان کو اربوں ڈالر کی ترسیلات فراہم کرتا ہے۔ یہی پیسہ پاکستانی گھروں کے چولہے جلاتا ہے، بچوں کی فیس دیتا ہے اور معیشت کو سہارا بھی دیتا ہے۔ ایوییشن انڈسٹری کو دیکھیں، روزانہ سینکڑوں مسافر، سالانہ لاکھوں ٹکٹس اور کروڑوں ڈالر کا ریونیو۔ پی آئی ہو یا نجی ایئر لائنز، ان کی ہزاروں نوکریاں اسی سفری چینل سے جڑی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا پہلو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب یو اے ای کو مزدور نہیں بلکہ آئی ٹی ایکسپرٹس، انجینئرز اور ڈیجیٹل ٹیلنٹ چاہیے۔ ایک آئی ٹی پروفیشنل عام مزدور سے 10 گنا زیادہ رقم پاکستان بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ویزا پالیسی میں اسکل کو مرکز بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس تمام تصویر کا سب سے تلخ پہلو عام پاکستانی کے لیے ہے۔ سرکاری فیس کم ہے مگر مارکیٹ میں ایجنٹ مافیا ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بٹور رہا ہے۔ سیکیورٹی ڈپازٹس، ٹریول انشورنس، ارجنٹ فیس اور گارنٹی ویزا کے نام پر جوا۔ کئی لوگ اس راستے میں لٹ جاتے ہیں، کچھ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ خواب دفن کر دیتے ہیں۔ آج کی اس پوری کہانی کا نچوڑ بہت سادہ ہے۔ یو اے ای کی 500 ویزوں کی پالیسی در حقیقت ایک معاشی امتحان ہے۔ یہ ایک ٹرائل پیریڈ ہے۔ اگر پاکستان محدود ویزوں کے ذریعے صاف، شفاف اور ہنرمند افراد بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تو یہی دروازہ مستقبل میں ہزاروں کے لیے دوبارہ کھل سکتا ہے۔ لیکن اگر پرانا کلچر جاری رہا تو خطرہ صرف ویزا بند ہونے کا نہیں بلکہ اعتماد ٹوٹنے کا بھی ہے۔ آج کے مشرق وسطیٰ میں دوستی نعروں سے نہیں، ڈیٹا اور کارکردگی سے ناپی جاتی ہے، اور نیا اصول بالکل واضح ہے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو سمجھے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے
वहाँ जाकर अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार।